بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ باکس جس شخص کا ہوگا اس کے لیے تو اس کا استعمال ایک بریف کیس ہی کی طرح آسان ہوگا، اور در حقیقت یہ ایک زیادہ مضبوط، زیادہ محفوظ قسم کا بریف کیس ہی ہے، جسے غالباً اس نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر کوئی حادثہ گزر جائے تب بھی اس میں موجود چیزیں محفوظ رہ سکیں۔ ٹونی بہت کم مسکراتا تھا، لیکن اس وقت میرے چہرے کی طرف بغور دیکھ کر ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بولا، سر اب میں سب سے اہم پہلو کی طرف آتا ہوں۔ اس نے بلیک باکس کو کتاب کی طرح کھولا اور وہ آسانی سے کھل گیا۔ اس میں ایک فائل رکھی تھی۔ میں نے اپنی بے تابی پر قابو رکھا اور فائل اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ٹونی نے ہی فائل ہاتھ میں لے کر بلند کی اور کہا، اس فائل کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے فائل کھول کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا، اور اس فائل میں اس ایک ورق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے ورق کا کونا 2 انگلیوں میں دباتے ہوئے اسے آہستگی سے پھڑپھڑایا۔ صرف ایک ورق، میں نے بے چینی سے دہرایا اور گہری سانس لے کر کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا لیا۔ یس سر، صرف ایک ورق، ٹونی نے دھیمے لہجے میں کہا اور فائل کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اس میں لگے ہوئے اکلوتے ورق کا جائزہ لیا۔ وہ صرف ایک طرف سے ٹائپ شدہ تھا۔ صرف اس ایک صفحے کے لیے اس قدر ہنگامہ برپا رہا تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ خدا پہاڑ نکلا چوہا کا صحیح مفہوم آج سمجھ میں آیا تھا، لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ اگر ریڈ ڈاٹ والے اس کے لیے اتنے فکر مند تھے تو یقیناً یہ کوئی کام کی چیز تھی۔ میں نے جھک کر توجہ سے اس صفحے کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ دراصل کچھ افراد کے ناموں کی فہرست تھی۔ ہر نام کے آگے اس کا عہدہ اور محکمہ بھی لکھا ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی عہدہ بھی چھوٹا یا غیر اہم نہیں تھا، اور محکمے بھی تقریباً سبھی اہم تھے۔ ان میں آخری نام ریٹائرڈ DIG احمد شجاع کا تھا، جس کے ہاتھ میں نے پہلی بار یہ بلیک باکس دیکھا تھا اور جس کے قبضے سے یہ نکل گیا تھا۔ میرے خیال میں تو در حقیقت اسی کے چکر میں اس کی جان چلی گئی تھی۔ وہ کار کے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس ٹائپ شدہ فہرست کے سوا فائل میں کچھ نہیں تھا، اور اس فہرست کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ اس پر کوئی تمہید نہیں تھی، کوئی نوٹ نہیں تھا، کسی بھی قسم کا کوئی مضمون نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ یہ فہرست کس سلسلے میں تھی، کس نے تیار کی تھی، کیوں تیار کی تھی۔ کل 24 افراد تھے اور ان کا تعلق 7 مختلف محکموں سے تھا۔ میں کئی منٹ تک اس فہرست پر جھکا رہا۔ اس دوران ٹونی نہایت خاموشی اور سکون سے بیٹھا ایک ٹک میری طرف دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں خیال کا ایک ہجوم تھا، لیکن میں کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخرکار میں نے فائل بند کر کے ٹونی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس فہرست کی 10 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں یہیں دفتر میں تیار کر لو اور مختلف مقامات پر محفوظ کر دو۔ ایک یہیں دفتر میں رکھ دیتے ہیں، 2-3 تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور مختلف جگہوں پر رکھ دو، ایک میں گھر لے جاؤں گا۔ اس طرح یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اگر اوریجنل فہرست ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تب بھی کئی کاپیاں ہوں گی، کوئی نہ کوئی تو محفوظ رہے گی۔ ہم کوشش کریں گے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح اس فہرست کا معمہ حل ہو سکے۔ ٹونی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک لمحے سوچ کر کہا، اس وقت تک تم کم از کم اتنا تو کرو کہ ان محکموں میں فون کر کے ان لوگوں کے بارے میں جس حد تک بھی معلومات حاصل ہو سکیں وہ حاصل کر کے مجھے بتاؤ۔ ہو سکتا ہے اس طرح ہی کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر، اب تو دفاتر بند ہو چکے ہوں گے، میں کل شام تک آپ کو رپورٹ دوں گا، ٹونی نے کہا۔ تھوڑی دیر میں ٹونی اس کام سے فارغ ہو کر رخصت ہو گیا۔ 6 کاپیاں اور اصل فہرست وہ میرے پاس ہی چھوڑ گیا تھا۔ میرا تمام سٹاف بھی رخصت ہو چکا تھا۔ بچے کچے لوگوں کو بھی میں نے خود ہی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں چونکہ آج کل دفتر کو صحیح طور پر وقت نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے کئی فائلیں ایسی جمع ہو گئی تھیں جنہیں میرا خود دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے سوچا تھا آج انہیں دیکھ کر اور دستخط کر کے ہی جاؤں گا، کیونکہ میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب مجھے کتنی دیر کے لیے دفتر سے غائب ہونا پڑ جائے۔ گو میری عدم موجودگی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کام تو چلتا ہی رہتا تھا، لیکن اپنے کاروباری حالات سے زیادہ باخبر رہنے کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے مجھے جب بھی وقت ملتا تھا میں تمام چیزوں کو ایک نظر دیکھتا ضرور
تھا۔ ذاتی خطوط کی فائل میں کئی خطوط کلپ میں لگے ہوئے تھے جنہیں کھولا ہی نہیں گیا تھا کیونکہ ان پر جولی ٹائپ میں پرسنل لکھا ہوا تھا۔ وہ لندن کی بزنس وومن جوڈی فوسٹر کے خطوط تھے۔ انہیں کھول کر دیکھنے اور پڑھنے میں میرا کافی وقت گزر گیا۔ خطوط ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، ٹائپ شدہ نہیں تھے۔ اتنی بڑی بزنس وومن نے خود بیٹھ کر ذاتی خطوط لکھنے میں نہ جانے کتنا وقت صرف کیا تھا۔ بہت لمبے لمبے خط تھے، سب میں یہی شکوہ تھا کہ اب صرف ہماری کمپنیوں کے درمیان کاروباری تعلق رہ گیا تھا۔ ذاتی تعلق کو میں نے بالکل فراموش کر دیا تھا۔ وہ باتیں، وہ ملاقاتیں، وہ قربتیں، وہ انمول لمحے، سب کچھ میں نے بھلا دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ خوش قسمتی سے اسے ایک نیا دوست مل گیا تھا جو میری طرح زندہ دل، گرم جوش اور مشرقی تو نہیں، خالص انگریز تھا، لیکن وہ قناعت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر میری جدائی کا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا یہ بوائے فرینڈ کسی لارڈ کا پڑپوتا یا شاید پڑنواسا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے بڑے غمزدہ اور بوجھل دل کے ساتھ لکھا تھا۔ ساتھ اس نے اپنی اور اس نئے بوائے فرینڈ کی تصویر بھی بھیجی تھی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے چند سطروں کا جواب لکھ دوں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا اور تصویر سمیت تمام خطوط پھاڑ کر پرزہ کرنے والی مشین میں ڈال دیے۔ اس کے بعد میں دوبارہ بزنس کے متعلق فائلیں دیکھنے بیٹھ گیا۔ احساس ہی نہ ہو سکا کب باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میں اس وقت آخری فائل دیکھ رہا تھا اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دفتر سے اٹھنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے۔ کیتھرین ہوتی تو مجھے بتا دیتی کہ میری کوئی کاروباری مصروفیت تو طے نہیں ہے۔ اچانک شیشے کا زوردار چھناکا سن کر میں بری طرح چونک اٹھا اور میرے خیالات درہم برہم ہو گئے۔ شیشہ میرے اپنے کمرے کی بڑی کھڑکی کا ٹوٹا تھا۔ بڑے سائز کا نہ صرف پورا شیشہ بلکہ اس کے پیچھے لگے ہوئے بلائنڈرز بھی ٹوٹ کر قالین پر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ناقابل بیان پھرتی سے ایک شخص اندر آ کودا۔ اس کے بغل میں سب مشین گن دبی ہوئی تھی جس کا اسٹریپ اس کے گلے میں حمائل تھا۔ اس کا حلیہ گو کہ بالکل دیسی تھا، لیکن اس کی آمد کا انداز انگریزی فلموں کے ہیرو جیسا تھا۔ وہ خاکی سے رنگی شلوار قمیض میں تھا، پیروں میں شکاریوں والے فل بوٹ تھے۔ شلوار کے پائچے اس نے جوتوں ہی میں اڑسے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے راستے پہلے اس کی ٹانگیں ہی اندر آئی تھیں، پھر اژدہے کی طرح بال کھا کر اتنی پھرتی سے باقی جسم اندر آیا کہ میں اس سے محظوظ ہوتا رہ گیا، اور وہ خطرے کا احساس مجھے ایک لمحے تاخیر سے ہوا جب وہ مجھ پر گن تان چکا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک نہایت خوبصورت نئی چمچم کرتی گن تھی، غالباً جرمن تھی، اور اس نے یقیناً اسی سے شیشہ توڑا تھا۔ چہرے پر اس نے اس طرح ڈاٹا باندھا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور ان آنکھوں میں بلا کی وحشت تھی، درندگی تھی۔ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ نوجوان تھا اور بے حد جوشیلا نوجوان تھا۔ میں ساکت رہا۔ وہ سخت ہیجان زدہ تھا۔ میری ذرا سی حرکت سے وہ ارادتاً یا اضطراری طور پر ٹریگر دبا سکتا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں کوئی معمولی گن نہیں، ہلکی مشین گن تھی۔ ہیجان اور اضطراب کے باعث اس کے ہاتھوں میں ہلکا سا ارتعاش تھا، اور یہ ارتعاش اس کے ہاتھوں میں سب مشین گن کی موجودگی کو اور بھی خطرناک بنا رہا تھا۔ میرا آفس چوتھی منزل پر تھا اور اس سے اوپر ایک منزل اور تھی۔ جس طرف کی کھڑکی سے وہ آیا تھا ادھر عقبی گلی تھی، لیکن اس طرف سے عمارت کی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پائپ وغیرہ کے سہارے چڑھ کر چوتھی منزل کی کھڑکی تک پہنچ سکتا۔ یہ عمارت میری اپنی تھی اور اس میں میرے دفاتر کے مختلف شعبے پھیلے ہوئے تھے۔ صرف ٹاپ فلور ایک دوسری کمپنی کے پاس کرائے پر تھا، لیکن کچھ عرصہ قبل انہوں نے خالی کر دیا تھا۔ میرے کچھ لوگوں کو اوپر شفٹ ہونا تھا، لیکن فی الحال وہ فلور خالی ہی تھا۔ شاید وہ شخص شام کو ہی کسی وقت وہاں جا چھپا ہو اور اب کسی طرح اوپر سے کھڑکی کے چھجے پر کودا ہو۔ میرے فلور پر بھی دفتری کمروں سے باہر ایک کشادہ لابی تھی۔ اس میں ریسیپشنسٹ کے علاوہ 2 مسلح گارڈز بھی تھے۔ شاید یہ بات مسلح نوبارد کو بھی معلوم تھی، اس لیے اس نے ادھر سے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ عمارت جسے میں نے اپنا ہیڈ آفس بنایا تھا کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جو پرانا بوسیدہ اور فلاپ ہو چکا تھا۔ میں نے عمارت خرید کر اپنے حساب سے از سر نو تعمیر کرائی تھی، اور گو کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میرے دفتر ٹھکانے کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے
ہیں، اس کے باوجود میں نے عمارت کی ساخت میں سیکیورٹی وغیرہ کا خیال رکھا تھا اور حتی الامکان حفاظتی اقدامات کیے تھے۔ دفتری اوقات میں کسی غیر متعلقہ آدمی کا عمارت میں گھسنا ذرا مشکل ہی تھا، لیکن اس وقت رات ہو چکی تھی۔ مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ باہر لابی میں کوئی گارڈ بھی موجود تھا یا نہیں۔ ممکن تھا کہ گارڈ موجود رہا ہو، تبھی مسلح شخص سامنے دروازے سے آنے کے بجائے کھڑکی کے راستے کمرے میں کودا تھا۔ چلو اٹھو سیٹھ سائیں، اس نے گن کو ہلکی سی حرکت دی۔ تم کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ میں نے پرسکون لہجے میں دریافت کیا۔ جب موت سامنے ہو تو اس قسم کے سوالات نہیں کیا کرتے، وہ جھٹکے دار لہجے میں بولا۔ پھر اس نے غیظ و غضب کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک کرسی کو زوردار ٹھوکر رسید کی۔ کرسی لڑک کر دور چلی گئی۔ چلو اٹھو۔ وہ گرجا، مگر منہ سے ڈاٹا بندہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز زیادہ باروب محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ مجھے اس کا لہجہ کچھ شناسا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آواز میں نے پہلے بھی سنی تھی یا نہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا، لیکن خلاف توقع فوراً ہی گھٹی گھٹ ہوئی آواز میں بولا، میں نورو ماچی کا بھائی ہوں، دینو ماچی۔ اوہ! میں نے بے اختیار گہری سانس لے کر کرسی کے پشتے سے سر ٹکا لیا۔ وہ یکدم کچھ بھڑک کر بولا، یوں آرام سے چوڑے ہو کر مت بیٹھو سیٹھ، میرے پاس تمہارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اٹھو، میرے آگے آگے چلو۔ باہر تمہارا جو گارڈ موجود ہے اس کو گن پھینکنے کا آرڈر دو۔ کیوں؟ میں نے ملائمت سے پوچھا، تم مجھے کیوں لینے آئے ہو؟ اب میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھے اس کا لہجہ شناسا کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نورو ماچی کے لہجے کی بڑی مشابہت تھی، وہی غراہٹ، وہی اتار چڑھاؤ، وہی الفاظ کی جھٹکے دار ادائیگی۔ اس کی آواز میں نوجوانی کا تیکھا پن زیادہ تھا۔ وہ یقیناً نورو ماچی کا چھوٹا بھائی تھا۔ کمال ہے، وہ زہریلے لہجے میں بولا، ہمارے 16 آدمی مروانے اور نورو کو موت کی منہ میں پہنچانے کے بعد تم اس کے چھوٹے بھائی سے پوچھ رہے ہو کہ وہ تمہیں لینے کیوں آیا ہے؟ تمہیں سزائے موت دینے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا کہ تم اپنے آپ کو نورو ماچی سے ٹکر لینے کے قابل سمجھتے، لیکن تم نے تو اس کے ساتھ باقاعدہ میدان جنگ کھولا ہے۔ مینڈا سائیں، اگر وہ مر گیا تو تمہارے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بھی آدمی اسی شہر میں زندہ نہیں رہے گا۔ مجھے تو اس کے ساتھ ٹکر لینے یا اس کے ساتھ میدان جنگ کھولنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں نے تو اس کی منحوس شکل بھی کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اس کا نام سنا تھا، لیکن ایک دو مرتبہ اشتہاروں میں پڑھا تھا جن میں اسے زندہ یا مردہ پکڑوانے پر 10 لاکھ کا انعام رکھا گیا تھا، لیکن مجھے وہ بات یاد نہیں تھی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے سرپرست ملک ریاض نے مجھے مہمان کے طور پر جھانسا دے کر بلایا اور وہاں مجھ سے 50 لاکھ تاوان لینے پر تل گئے۔ اگر تاوان دے دیتے تو جھگڑا اتنا تو نہ بڑھتا۔ وہ گرایا، روپیہ جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہوتا۔ روپیہ تو واقعی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا، لیکن بات روپے کی نہیں تھی۔ میں نے اب بھی ملائمت سے کہا، تم لوگ اپنے آپ کو ایسا فرعون کیوں سمجھتے ہو اور خواہ مخواہ کسی کے گلے پڑ جاتے ہو؟ آخر یہ کیا زبردستی ہے کہ کسی کا گلا پکڑ لیا اور اس سے کہا جائے کہ اتنی رقم نکال دی جائے؟ یہ زبردستی ناقابل برداشت ہے، اور میں چونکہ اس زبردستی کے سامنے سر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اس لیے میں نے سر نہیں جھکایا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اپنے ملک میں ہر کام زبردستی ہوتا ہے مینڈا سائیں۔ ہم تمہارے پاس جولی پھیلا کر نہیں آ سکتا کہ ہم کو نیک کاموں کے لیے 50 لاکھ چندہ چاہیے، تم دے دو۔ اچھا، اب فالتو باتیں نہیں، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ فالتو باتوں سے ویسے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ بلڈنگ کو ہمارے آدمیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ٹیلی فون کی تاریں ہم نے کاٹ دی ہیں۔ اگر میں تم کو لے کر زندہ یہاں سے نہیں نکل سکا تو تم بھی اس عمارت سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ تمہارے گن مین کو ہم نے اسی لیے نہیں مارا کہ تم وقت سے پہلے خبردار نہ ہو جاؤ۔ ہم کو اچھی طرح پتہ لگ چکا ہے کہ آدمی تم خطرناک ہو، لیکن تم کو ابھی اچھی طرح پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خطرناک ہیں۔
بے شک تم ہمارے ہی اڈے پر ہمیں ایک ہاتھ دکھائے تھے، لیکن اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے میدان جیت لیا ہے، ابھی ہمارے سب لوگ نہیں مرے ہیں، اگر تمہاری حرکتیں یہی رہیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ میں نے بے ساختہ کہا، آخر تم لوگوں کی کھوپڑی میں مغز کیوں نہیں ہے؟ تم لوگ دماغ سے کام نہیں لیتے، اسی لیے کتے کی موت مرتے رہتے ہو۔ بکواس مت کرو اے وہ داڑا، ہمارے پاس تم سے زیادہ عقل ہے، صرف ہمارے عقل کے حساب کتاب الگ الگ ہیں، ہم اپنی عقل کو اپنے حساب کتاب سے استعمال کرتے ہیں اور تم اپنی عقل کو اپنے حساب کتاب سے۔ اب اٹھ جاؤ، مجھے تم سے اتنی لمبی بات صرف اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ تم صرف ہمارے نہیں بلکہ ریاض کے بھی مجرم ہو، اور اس نے تمہیں زندہ لانے کی قیمت 10 لاکھ رکھی ہے، مردہ لانے کی صرف 5 لاکھ۔ میں چاہتا ہوں تمہیں زندہ ہی لے چلوں، لیکن اگر تم زیادہ پاؤں رگڑو گے تو میں 5 لاکھ پر ہی صبر کر لوں گا۔ میں تمہیں 20 لاکھ دیتا ہوں، تم مجھے ملک ریاض کا سر لا دو۔ میں نے کہا، وہ بیڑیے کے گرانے کے سے انداز میں ہنسا۔ یہ آواز سن کر مجھے نورو ماچھی کی ہنسی یاد آ گئی، دونوں کے ہنسنے کے انداز میں بھی بڑی مشابہت تھی۔ اب اس کے اعصاب کا ارتعاش دور ہو چکا تھا، گن اس کے ہاتھ میں لرز نہیں رہی تھی، ساکت ہو چکی تھی۔ ہم ڈاکوؤں کے تم شریف زادوں سے زیادہ پکے اصول ہوتے ہیں سیٹھ سوہنا، ہم احسان فراموش نہیں ہوتے۔ ملک کا سر تو ہم تمہیں 10 کروڑ میں بھی لا کر نہیں دے سکتے۔ اس کا انداز کچھ ایسا ہو گیا جیسے اسے اپنی وفاداری اور غیر متزلزل خلوص پر فخر ہو۔ تمہارے خاندان میں کیا سبھی ڈاکو ہیں؟ کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جنہیں تم شریف آدمی کہتے ہو ہماری نظر میں وہ زیادہ بڑے ڈاکو ہیں، وہ نفرت سے بولا۔ تم مجھے زندہ لے جانے کا خطرہ کیوں مول لے رہے ہو؟ یہیں کیوں نہیں مار دیتے؟ میں نے پوچھا۔ لے جا کر بھی تو آخر کار تم لوگوں نے مجھے مارنا ہی ہے، دل میں ٹھنڈ تو تمہارے تبھی پڑے گی، تو پھر خواہ مخواہ معاملے کو لمبا کیوں کر رہے ہو؟ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ہم حکم کے غلام ہیں۔ دوسرے، یہ ضروری نہیں کہ تمہیں مار ہی دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ 2-3 کروڑ روپیہ مل جائے اور نورو زندہ بچ جائے تو تمہیں چھوڑ ہی دیا جائے۔ ملک ریاض اور نورو دونوں شاید اس بات پر مان جائیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں چپ چاپ میرے ساتھ چلنے میں تمہارا فائدہ ہے، زندگی کی تھوڑی بہت امید ہے۔ اچانک دروازے پر ایک نہایت ہی خفیف سا کھٹکا ہوا، آواز اتنی مدھم تھی کہ میں بھی مشکل سے ہی سن پایا تھا۔ دینو ماچھی کے ڈانٹے نے اس کے کان بھی ڈانپے ہوئے تھے، مگر وہ مدھم سا کھٹکا اس نے سن لیا۔ سانپ کے پھنکارنے کے سے انداز میں سرگوشی میں بولا، بلڈنگ میں اس وقت تمہارے گن مین کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی آیا ہوگا، اسے دروازے پر ہی روک دینا اور گن پھینک دینے کے لیے کہہ دینا، ورنہ۔ اس نے گن کو فیصلہ کن انداز میں حرکت دی اور کونے میں لگے ہوئے آرائشی پردے کے پیچھے چلا گیا۔ 2 پردوں کے درمیان سے اس کی گن کی نال جھانک رہی تھی اور ایک خون رنگ آنکھ مجھے تک رہی تھی۔ وہ کمبخت بظاہر پرسکون ہو جانے کے بعد اندرونی طور پر ابھی تک اتنا ہیجان زدہ تھا کہ پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ میں چاہتا تو کرسی سے گرتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکالنے کا رسک لے سکتا تھا۔ گردے کی سی شکل کی وہ میز میرے لیے بہت اچھی ڈال تھی، بظاہر وہ عمدہ لکڑی سے ہی بنی ہوئی تھی، لیکن لکڑی کے تختوں کے نیچے ہر جگہ سٹیل کی موٹی تہ تھی، مگر اب میں نے یہ رسک لینا ضروری نہ سمجھا۔ میز کے نیچے میرے گھٹنے کے قریب چھوٹا سا ایک بٹن موجود تھا جسے گھٹنے سے ہی میں دبا چکا تھا۔ اس بٹن کو دبانے سے گارڈ کے قریب بورڈ پر ایک بلب ہلکی سی آواز کے ساتھ روشن ہوتا تھا، جو اسے خبردار کرتا تھا کہ کہاں اور کس طرح اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ باہر کی طرف میرے کمرے کے ساتھ ہی کیتھرین کا کمرہ تھا، وہ بھی خاصا کشادہ تھا۔ میرے ملاقاتیوں کو اگر کچھ دیر انتظار کرنا ہوتا تھا تو انہیں اسی کمرے میں بٹھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد چاروں سمتوں میں کارکنوں کے کمرے وغیرہ تھے اور ان کے درمیان کراس کی صورت میں 4 راہداریاں تھیں۔ ان میں سے صرف ایک راہداری سیڑھیوں اور لفٹ تک جاتی تھی۔ اسی راہداری کے اختتام پر ایک بڑا سا مضبوط اور بھاری بھرکم چوبی دروازہ تھا۔ اس دروازے سے آگے وہ لابی تھی جس میں کوئی نہ کوئی گارڈ ڈیوٹی پر موجود رہتا تھا۔ فاصلہ خاصا تھا اور راستے میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ قدموں کی آواز تو سنائی نہیں دے سکتی تھی، لیکن میرے اندازے کے مطابق گارڈ کو میرے کمرے کے دروازے پر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر دروازہ بدستور بند تھا۔ وہ بڑے کشیدہ لمحے تھے۔ پردے کے عقب سے گن کی آنکھ اور اس سے اوپر دینو ماچھی کی آنکھ مجھے تک رہی تھی۔ دونوں آنکھوں میں موت کا پیغام
کام تھا، میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے جسم کا کوئی پٹھا تک حرکت نہ کرے۔ دینو ماچی پلک نہیں جھپک رہا تھا۔ کمرے میں غضب کا سکوت چھا گیا تھا۔ یہ سکوت شور و گل سے زیادہ اعصاب شکن تھا۔ چند منٹ کا وہ طویل انتظار صدیوں پر محیط محسوس ہوا۔ بالآخر دینو ہی کے اعصاب شاید جواب دے گئے۔ وہ پردے کی اوٹ سے نکل آیا۔ وہ غالباً اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ مدم سے جو کھٹکا اس نے سنا تھا وہ غیر اہم تھا۔ بیسیوں چیزیں اس کھٹکے کی وجہ ہو سکتی تھیں۔ چلو سیٹھ باہر چلو۔ وہ اب میز کے بالکل قریب آ گیا۔ میرا خیال ہے تمہارا گن مین وہیں بیٹھا اونگ رہا ہوگا۔ میں تمہارے پیچھے ہوں، تم ہی وہاں چل کر اسے گن پھینکنے کا حکم دو۔ ہم لفٹ سے نیچے جائیں گے۔ گاڑی نیچے ایک جگہ کھڑی ہے۔ وہاں بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس کا خیال یہی تھا کہ میرا گارڈ بھی خانہ پوری کے لیے رکھا گیا کوئی عام سا گن مین ہوگا، جبکہ وہ میرے دوسرے گارڈز کی طرح سابق کمانڈو ہی تھا۔ وہ کافی عرصے سے باہر لابی میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس دوران اسے ایک مرتبہ بھی گولی نہیں چلانا پڑی تھی، لیکن اس نے ابھی تک اسی وجہ سے بے فکر ہو کر کم از کم ڈیوٹی کے اوقات میں اونگنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس بات کا میں نے کئی بار اطمینان کر لیا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر ریوالونگ چیئر کے بشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، بات یہ ہے دینو ماچی کہ میں زندہ سلامت تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کی نسبت مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ تم مجھے یہیں مار دو، برسٹ مار کر میرا جسم چھلنی کر دو، پلک جھپکتے میں موت تو آ جائے گی تمہارے ساتھ جا کر تو نہ جانے کس طرح سے سسکنا پڑے۔ ایسی زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ پہلے اسے ذرا حیرت ہوئی، تمہیں زندگی سے پیار نہیں؟ آخری سانس تک زندگی کی آس رہتی ہے، تم اتنی جلدی آس کیوں چھوڑ رہے ہو؟